قرآن مجید کے 15ویں پارے تک آج ہم نے منزل کی سماعت کا اعزاز حاصل کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی کے تمام شعبہ جات اور زندگی کے ہر پہلو پر قرآن مجید میں مکمل ہدایت اور مکمل رہنمائی جگہ جگہ قرآن مجید میں ایمان والوں کو عطا فرمائی۔ ان میں سے آج کی منزل میں پڑھے گئے مضامین میں سے چند مقامات پر گفتگو کرنا مقصود ہے۔ منزل کے ابتدائی حصے میں اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت نے نیک اعمال کی جو جزا رکھی ہے اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، ان میں سے جو بھی عمل صالح اختیار کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، خواہ مرد ہو یا عورت، ایمان کے ساتھ مشروط کیا کہ ان کا صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ جو بھی صاحب ایمان مرد یا عورت نیک عمل کرتے ہیں تو ان نیک اعمال کی جزا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حیات طیبہ کی صورت میں عطا کی جاتی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اچھے اعمال اور نیک اعمال کی جزا قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ مشروط کی گئی ہے۔ دوسرے مقامات پر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ اچھے کام اگر غیر مومن، غیر مسلم کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی جزا اس کو دنیا کی ہی زندگی میں عطا کر دی جاتی ہے۔ آخرت میں صرف ان کا حصہ ہے جو اہل ایمان ہیں۔ غیر مسلم اور غیر مومن جب اچھے کام کرتے ہیں، جیسے خلق خدا کی خدمت، اللہ کی مخلوق سے بھلائی، کسی کی خیر خواہی، یہ کام اور یہ اعمال اگر غیر مومن، غیر مسلم کرتے ہیں تو ان کا پورا پورا اجر، ان کی پوری پوری جزا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن آخرت کا معاملہ جو ہے وہ ایمان کے ساتھ مشروط ہے کہ جنت کی ابدی نعمتیں اور آخرت کی ابدی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص کی ہیں جن کو اللہ کریم نے ایمان کی دولت اور ایمان کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اس مضمون کی آیات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر موجود ہیں۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ تو ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی جزا کو مشروط کر دیا گیا۔ تو اہل ایمان میں سے جو بھی مرد اور عورت اچھے عمل کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، نیکی اور ہدایت کے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے راستے پہ چلتے ہیں، تو اللہ کریم نے ان کو جو انعام عطا فرمایا اور جو جزا کا ذکر فرمایا
وہ حیات طیبہ سے تعبیر کیا گیا، یعنی ان کی آخرت کی زندگی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی ہی عرفہ اور اعلیٰ بنا دیتا ہے کہ ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے۔ تو نیک اعمال کی جزا جو ہے وہ تدفین قبر کے فوراً بعد ہی نیک اعمال کی جزا کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کو مشروط کیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کو جو کتاب ہدایت بنایا، اس میں ہمیں آج کی منزل میں ارشاد فرمایا گیا کہ فضول خرچی جو ہے اس سے اپنا دامن بچا کے رکھو، اعتدال کا راستہ اپنانا چاہیے، جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کیا جائے اور جہاں ضرورت نہیں وہاں خرچ کرنا یہ فضول خرچی میں تصور کیا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنے مال کا ضیاع کرتے ہیں، بے دریغ اور بغیر ضرورت کے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، حالانکہ وہاں ضرورت نہیں، اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، تو جو فضول خرچی ہے اسے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ جو فضول خرچ لوگ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی سے ہمیں روکا گیا اور منع کیا گیا، اس لیے کہ جب آدمی محنت کر کے دولت کماتا ہے، پیسہ بناتا ہے، جمع کرتا ہے، تو پیسہ بڑی مشکل سے بنتا ہے، کمائی بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ تو ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ انسان نے جو محنت کر کے کمایا ہے، بنایا ہے، وہ ایسا سنبھال کر کے رکھے کہ حسب ضرورت وہ مال اس کے کام آئے۔ اور اس کی حفاظت کے لیے ایک اصول ہمیں دے دیا گیا کہ جہاں ضرورت ہو وہاں تو خرچ کیا جائے، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں جو خرچ کیا جائے گا بغیر ضرورت کے، بغیر حاجت کے، کہ جس خرچ کے بغیر بھی کام چل سکتا ہو، تو وہاں پیسہ ضائع کرنے سے بچانا چاہیے۔ پیسے کی حفاظت کرنا، پیسے کو بچانا، تاکہ فضول جگہ پہ خرچ کر کے وہ جن لوگوں کے حقوق ہمارے ذمے ہیں ان کی حق تلفی ہوتی ہے، کہ وہ رقم جو بیوی بچوں پہ خرچ ہونی چاہیے، وہ رقم جو دین کے کاموں پہ خرچ ہونی چاہیے، وہ رقم جو عزیز و اقارب رشتہ داروں پر اور غریبوں، محتاجوں، بے کسوں پر، ضرورت مندوں پر خرچ ہونی چاہیے، جب فضول خرچی کے زمرے میں پیسہ بندے کا ضائع ہوتا ہے تو وہ جو لوگ جن کا حق ہوتا ہے وہ اس حق سے محروم ہو جاتے ہیں، کہ وہاں خرچ کرنے کی بجائے آدمی دوسری جگہ پہ خرچ کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اعتدال کا راستہ اپنانا چاہیے، اور دین جو ہے وہ سادگی کی تعلیم دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیر الامور اوسطھا، کہ تمام کاموں میں سے بہترین کام وہ ہیں جو درمیانے درجے کے ہوں۔ بہت زیادہ چھلانگیں لگانا یہ بھی انسان کو مال ضائع کرنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ اس لیے سادہ زندگی کو اپنایا جائے۔ ہمارا لباس، ہمارا پہننا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سارے معاملات کے اندر جب ہم سادگی اپنائیں گے تو اس اعتدال کی برکت سے نظام زندگی جو ہے وہ ہمارا بہتر طریقے سے چل سکے گا۔ پھر آج کی منزل میں تکبر اور غرور، جس کی پہلی منزل میں بھی مذمت گزر چکی ہے، اور شیطان کے راندہ درگاہ ہونے کی ایک وجہ تکبر بیان کی گئی، تو آج کی منزل میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جب چلتے ہیں راستوں پر تو بڑا اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں۔ تو آج کی منزل کے یہ الفاظ جو ہیں بڑے ہی ایمان افروز ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، میری زمین پر اکڑ کے نہ چلو۔ لا تمشی فی الارض مرحا،
میری زمین پر سینہ تان کر اور مٹک مٹک کر اور اکڑ اکڑ کے چلنا اس سے واضح طور پر نہیں آ گئی لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ کتنا حکمت برا انداز اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اختیار فرمایا کہ جب آدمی زمین پر اکڑ کے چلے گا، تکبر اور غرور سے چلے گا، تو وہ زمین کو پھاڑ نہیں سکتا کہ متکبرانہ انداز میں جب زمین پہ چلے گا تو زمین کو پھاڑ دے گا۔ فرمایا لن تخرق الارض، اکڑ کر تکبر اور غرور سے چلنے سے تو زمین کو تم پھاڑ نہیں سکو گے۔ ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکو گے، نہ زمین کو پھاڑ سکو گے نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکو گے، تو پھر تمہارا اکڑ کر چلنا یہ کس مقصد کے لیے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کو تکبر اور غرور پسند نہیں، تو چلنے کا انداز بھی سکھایا گیا کہ جب آدمی راستوں میں چلے، گلی میں چلے، سڑک پہ چلے، تو دیکھنے والے دیکھیں کہ بڑا کوئی عاجز اور انکسار بندہ جا رہا ہے۔ چلنے کے انداز میں بھی تکبر اور غرور جو ہے اس کی جھلک نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ جب کوئی اکڑ کر زمین پہ چلتا ہے تو ندا آتی ہے انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ زمین کو پھاڑ سکو گے نہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ سکو گے، لہٰذا یہ اکڑ کر خدا کی زمین پہ نہ چلو۔ پھر چلنے کا انداز بھی سکھایا گیا کہ زمین پر چلنے کا طریقہ اور انداز کیا ہونا چاہیے۔ دوسرے مقام پر اگلی منزل میں آئے گا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ زندگی گزارنے کے ہمارا دین ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں چلنے کا طریقہ بتایا گیا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، لفظ بڑے پیارے استعمال کیے کہ رحمان کے بندے جو ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، کہ رحمان کے بندے جب رحمان کی زمین پر چلتے ہیں حونا، تو بڑی ہی آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں خدا کی زمین پر۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ چلنے کا انداز بھی سکھایا گیا، اور کسی سے الجھنا، جھگڑا کرنا، جاہلوں سے بحث کرنا، اسے بھی روکا گیا۔ فرمایا کہ جب زمین پہ چلو تو رحمان کے بندوں کی علامت و پہچان یہ ہے، بڑی آہستگی کے ساتھ اور بڑے ہی نرم انداز میں اور بڑے وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ جب گلی میں آ رہے ہوں تو دیکھنے والا دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ آدمی بڑے وقار کے ساتھ آ رہا ہے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ آ رہا ہے۔ متکبرانہ انداز، مغرورانہ انداز جو ہے چلنے کا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ تو چلنے کا طریقہ بھی بتایا گیا، اور ساتھ میں بتایا گیا کہ ان کی یہ خوبی اور صفت ہے کہ وہ رحمان کے بندے ہیں۔ ایک ہیں عباد الشیطان، جو شیطان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ان کے اندر تکبر اور غرور ہوگا۔ جو رحمان کے بندے ہوں گے ان کے اندر عاجزی اور انکساری ہوگی۔ اور جو شیطان کے بندے ہیں وہ بات بات پر الجھتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، مرنے پہ تل آتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو رحمان کے بندے ہیں ان میں ایک خوبی اور ہے، جب ان سے کوئی ان پڑھ، کوئی جاہل شخص، بے علم بندہ ان سے جھگڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اذا خاطبہم الجاہلون، کوئی جاہل قسم کا آدمی، بے پڑھا شخص، اگر کوئی جھگڑالو طبیعت کا آدمی جھگڑا کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا سلاما، جا بھئی تجھے سلام ہے، میں تیرے ساتھ جھگڑا نہیں کرتا۔ یعنی لڑائی جھگڑے سے، بحث و تمیز سے، الجھنے سے اپنے دامن کو محفوظ رکھنا اور دامن کو بچانا۔ چلنے کا انداز بھی سکھایا گیا، اور پھر بات کرنے کا انداز بھی سکھایا گیا۔ لوگوں کے ساتھ خواہ مخواہ بحث کرنا، الجھنا، اس سے اپنا دامن جو ہے وہ بچانے کا حکم دیا گیا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔
تو ہمیں ان آیات مقدسہ سے یہ نصیحت، سبق اور ہدایت ملا کہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا انداز بڑا باوقار ہونا چاہیے، ہمارے چلنے کا انداز باوقار ہونا چاہیے، گفتگو کرنے کا انداز بڑا سنجیدگی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ سارے معاملات انسان کے ذاتی معاملات ہیں، تو ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ذاتی معاملات میں بھی اتنے عرفہ و اعلیٰ ہوں کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ مسلمان ایسے ہوتا ہے جیسے یہ شخص ہے۔ ایک مثالی مسلمان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، اس کے طریقے جو ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیے گئے۔ نیک اعمال کا راستہ اپنانا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ بندہ اپنے اعمال سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اس ساری گفتگو جو درس کے ابتدا سے لے کر اب تک میں نے گفتگو کی ہے، حضرت مولا علی شیر خدا تاجدار حلتھا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ایک قول سے ساری بات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آدمی عبادات سے نہیں پہچانا جاتا بلکہ وہ اپنے معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ کسی کو نمازی دیکھ کر کہ یہ نماز پڑھتا ہے، اس کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا کیسا آدمی ہے۔ عبادت تو ہمارے اوپر فرض ہے، تو عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بندہ پہچانا جاتا ہے معاملات سے، کہ اس کا دوسرے لوگوں سے معاملہ کیسے ہے، دوسرے لوگوں سے رویہ کیسے ہے، دوسرے لوگوں سے بول چال کا کیا طریقہ ہے، ان کے ساتھ کس انداز سے پیش آتا ہے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں کہ آدمی کی پہچان عبادات سے نہیں ہے، معاملات سے ہے۔ ایک آدمی اگر نمازی ہے لیکن کسی سے قرض لیتا ہے پھر اس کو واپس نہیں دیتا، نماز تو پڑھتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو آدمی معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ عبادت کا تعلق خالق کے ساتھ ہے۔ جو آپ ہی نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، جو بھی نیک عمل کریں گے، ان کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ وہ اللہ اور مخلوق کے درمیان معاملہ ہے، لیکن جو اللہ کے مخلوق کے ساتھ معاملات ہیں، ان سے بندہ پہچانا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات، لوگوں سے اس کے تعلقات، لوگوں سے اس کا رویہ کیسے ہے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے معاملات کو آدمی کو درست رکھنا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، دیانت دار ہونا چاہیے، بات کا سچا ہونا چاہیے، وعدہ پورا کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ وعدہ خلافی جو ہے، یہ بھی ایک آدمی اگر نماز پڑھتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، تو اس وعدہ خلافی جو ہے اس کا تعلق ہے معاملے سے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ فرمائے معاملات سے بندہ پہچانا جاتا ہے کہ اپنے معاملات کو صاف رکھنا چاہیے، لین دین کا آدمی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ یہ آج کی منزل کے وہ مقامات تھے جن کو بیان کیا گیا۔ پھر آج کی منزل میں یہ بیان کیا گیا کہ جب کسی سے کوئی وعدہ کر لو تو اس وعدے کو پورا کرو۔ شرعی عذر کی وجہ سے اگر وعدہ نہیں نبھایا جا سکا تو بندہ عند اللہ جو ہے اس کا مواخذہ نہیں ہے۔ آپ نے کسی سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ پاس آؤں گا ملنے کے لیے، لیکن کوئی ایسا بیچ میں معاملہ آ گیا، کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی یا صحت کا معاملہ ہو گیا کہ آپ نہیں پہنچ سکے، اسے کہتے ہیں شرعی عذر۔ جب شرعی عذر آ جائے تو پھر معاف ہوتا ہے۔ بغیر شرعی عذر کے اگر وعدہ خلافی کی جائے تو شریعت میں سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ آج کی منزل میں آیت کریمہ گزری کہ جو وعدے کرو اور کسی سے عہد کرو تو ان اپنے وعدوں کو، اپنے عہد کو پورا کیا کرو، ان کو پورا کیا کرو۔ تو ایسے معاملات کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پھر آج کی منزل میں والدین کے معاملے میں قرآن مجید، پورے قرآن مجید میں والدین کے معاملے میں تفصیلی احکام اگر موجود ہیں تو وہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر تفصیل کے ساتھ احکام موجود ہیں۔ پچھلے درس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ 5 مقام ہیں قرآن مجید میں ایسے جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کا حق بیان کیا گیا۔
ان میں سے چوٹی کا جو مقام ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں گزرا ہے، اس میں قدر تفصیل کے ساتھ ماں باپ کے احترام اور ان کی عزت اور ان کے وقار کو واضح کیا گیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ دونوں کا ذکر آ گیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں اور باپ دونوں کا ذکر آیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن اولاد کا اصل امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ کسی کے ماں باپ اگر جوان ہیں تو ماں باپ کی جوانی میں اولاد اگر فرما برداری کرتی ہے، اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر رحمت عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ ماں باپ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچے یا بیماری بڑھ جانے کی عمر کو پہنچے تو اس زندگی کے دور میں جس نے ماں باپ کی خدمت کی ہوگی، ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھا ہوگا، اس کا اجر پھر اس سے جدا گانا ہوگا جو جوانی میں ماں باپ کا احترام کرنے کا اجر ہے۔ اس کی وجہ قرآن مجید میں بیان کی گئی، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے۔ لا تقل لہما اف، پہلا نقطہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے جب بوڑھے ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، کیونکہ بیماری کی وجہ سے اور بڑھاپے کی وجہ سے بندے کے مزاج میں، طبیعت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، طبیعت میں ترشی اور سختی آ جاتی ہے۔ اس دور میں پھر اولاد کی اعصاب کا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کے بڑھاپے میں، بیماری میں جس نے ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھا، اس نے سلوک کیا، ان کی خدمت کی، اس کا اجر ہی پھر اللہ تعالیٰ نرالا عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ آزمائش کا وقت ہے اولاد کا کہ ماں باپ بڑھاپا اور بیماری کی وجہ سے ان کے انداز گفتگو میں جو ترشی اور سختی آ گئی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پوری طرح ان کے ادب و احترام کا خیال رکھا جائے۔ ان میں سے پہلا ادب یہ بیان کیا گیا، لا تقل لہما اف، لفظ اف قرآن میں استعمال ہوا کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے۔ اور پھر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اولاد ماں باپ کو جھڑکتی بھی ہے اور ڈانٹتی بھی ہے، بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے۔ بے نیاز رب نے قرآن کے اندر جو ہدایت کا پہلو رکھا ہے وہ کتنا پیارا ہے کہ جتنے بھی احتمالات تھے، جو ممکن تھی چیزیں، ان کا علاج پہلے ہی بتا دیا۔ وہ علاج کیا بتایا؟ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، لا تنہرہما، ماں باپ کو جھڑکنے کے انداز میں بات نہیں کرنی، ترش لہجے میں سینہ تان کر، اکڑ کر اور جھڑکنے کے انداز میں ماں باپ سے بات نہیں کرنی، لا تنہرہما۔ تو پھر کیسے بات کریں؟ تو اللہ کریم نے ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ بھی سمجھایا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ماں باپ سے عاجزی، انکساری، نرم لہجے میں ماں باپ سے بات کی جائے۔ بعض لوگ ترش لہجے میں بات کرتے ہیں، تو جتنے بھی ممکنات تھے ان سب کے پہلوؤں کو سورہ بنی اسرائیل میں اجاگر کیا گیا۔ ان میں سے اسی مقام پہ وضاحت آ گئی، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ یہ ماں باپ سے بات کرتے وقت یہ دونوں کندھے جو ہیں انہیں تان کے بات نہیں کرنی، وَخْفِضْ، اسے جھکاؤ، جناح الذل، عاجزی کے پر، یعنی دونوں کندھوں کو عاجزی سے یوں جھکا کر بات کرو۔ تو یہ سینہ تان کر بات کرنا، کندھے بالکل تان کے بات کرنا، اس سے منع کیا گیا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ کریم نے فرمایا میری بارگاہ میں دعا مانگا کرو، اے ہمارے پروردگار میرے ماں باپ پر اس طرح اپنی رحمتیں نازل فرما
جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ یہ دعا بھی اسی سورہ بنی اسرائیل کی انہی آیات کے اندر وہ دعا بھی سکھائی گئی کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگا کرو کہ باری تعالی میرے ماں باپ پر اس طرح رحمت نازل فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہ تمام معاملات کو واضح فرما دیا، لیکن اس میں ایک نقطہ اور واضح کیا گیا کہ حسن سلوک دونوں کے ساتھ کیا جائے گا، ماں اور باپ دونوں سے۔ لیکن حضور کی ایک حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خدمت کے لحاظ سے اور خدمت کے اعتبار سے ماں کا درجہ جو ہے باپ سے زیادہ رکھا ہے۔ جب خدمت کا معاملہ آئے گا تو ماں کا حق زیادہ ہے، اور جب اطاعت کا معاملہ آئے گا، بات اور حکم ماننے کا معاملہ آئے گا، تو پھر باپ کی اطاعت زیادہ کی جائے گی ماں کی نسبت، خدمت باپ کی نسبت ماں کی زیادہ کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر کر دیے، اطاعت میں باپ کا حق زیادہ رکھا اور خدمت میں ماں کا حق زیادہ رکھا۔ اور یہ خدمت کا حق کیوں رکھا گیا؟ پہلے ایک حدیث شریف میں عرض کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث شریف کے راوی ہیں۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے عرض کیا گیا، من احق الناس بحسن صحابتی، حضور ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اموں کا، تیری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے تیرے حسن سلوک۔ قیل ثم من، حضور پھر اس کے بعد کون؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اموں کا، فرمایا تیری ماں۔ قیل ثم من، حضور پھر اس کے بعد کون؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اموں کا، تیری ماں۔ ایک ہی سوال 3 مرتبہ دہرایا گیا اور تینوں مرتبہ یہی پوچھا گیا، پھر اس کے بعد کون، اس کے بعد کون، اس کے بعد کون؟ تو تینوں مرتبہ نبی پاک نے فرمایا اموں کا، اموں کا، اموں کا، تیری ماں زیادہ حقدار، تیری ماں زیادہ حقدار، تیری ماں زیادہ حقدار۔ چوتھی دفعہ پر جب یہی سوال کیا گیا، قیل ثم من، حضور پھر کون؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو کا، فرمایا پھر تیرا باپ حقدار ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں کا حق زیادہ، ماں کا حق، ماں کا حق، ماں کا حق حسن سلوک کا۔ چوتھی دفعہ فرمایا ثم ابو کا، پھر تیرے باپ کا حق ہے۔ اب اس حدیث شریف سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ خدمت کے 4 حصے ہیں، 3 حصے خدمت ماں کی ہے، 1 حصہ خدمت باپ کا ہے۔ خدمت کے لحاظ سے ماں کا حق زیادہ رکھا اور اطاعت کے لحاظ سے باپ کا حق زیادہ۔ اگر باپ کہتا ہے یوں کرو، ماں کہتی یوں کرو، تو شریعت کہتی ہے کہ جیسے باپ کہے گا ویسے مانا جائے گا۔ خدمت کا جب معاملہ آئے گا تو ماں کا حق پھر زیادہ ہوگا۔ اب اس میں ایک نقطہ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماں کی خدمت باپ سے زیادہ کیوں رکھی گئی اور اطاعت میں باپ کا حق کیوں زیادہ رکھا گیا؟ ماں گھر کی 4 دیواری کے اندر نظام کو سنبھالتی ہے اور باپ 4 دیواری سے باہر گھر کے سارے نظام کو چلانے کے لیے وہ سارا دن محنت کرتا ہے، کوشش و محنت کرتا ہے۔ لہٰذا زمانے کے نشیب و فراز اور زمانے کے راز جس قدر باپ جانتا ہے ماں نہیں جانتی، لہٰذا زمانے میں لوگوں سے ملنا، حالات و واقعات پر نظر رکھنا اور کما کر کے اولاد کی پرورش کرنا، یہ محنت باپ کرتا ہے۔ لہٰذا اطاعت کے لحاظ سے باپ کا حق زیادہ رکھا گیا، اور بچے کی پرورش کے لیے جو تکلیفیں ماں اٹھاتی ہے وہ باپ نہیں اٹھاتا۔ اور اس میں سے ایک چوٹی کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، سورہ تغابن میں اور لقمان میں قدر اس کی وضاحت آئی ہے، ان میں سے ایک مقام میں عرض کرتا ہوں۔ اب دیکھیے کتنا واضح حکم ہے قرآن مجید میں، اسی لیے یہ کہا گیا کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے۔ اور کون ہدایت حاصل کرے گا؟ متقین، یعنی جو ہدایت پانا چاہتے ہیں، جو قرآن سے رجوع کرتے ہیں، قرآن سے تعلق قائم کرتے ہیں ہدایت پانے کے لیے، تو قرآن کی ہدایت از خود انہیں مل جاتی ہے۔
اب کتنی واضح آیت کریمہ ہے کہ ماں کی خدمت کا حق زیادہ کیوں رکھا گیا باپ سے. دیکھیے آیت کریمہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. یہ اللہ کریم نے کیسے لفظ پیارے استعمال فرمائے کہ ماں نے بیٹے کو جنم دینے کے لیے، بیٹی کو جنم دینے کے لیے دکھوں پر دکھ، تکلیفوں پر تکلیفیں، مصیبتوں پر مصیبتیں اٹھائیں. یہ وہن کہتے ہیں دکھ کو، تکلیف کو. وہنن علی وہنن، تکلیف پر تکلیف، دکھ پر دکھ تیری ماں نے تیرے لیے جھیلے. وہ ماں کے پیٹ میں بچہ جو وقت گزارتا ہے، اللہ کریم نے ادھر اشارہ فرمایا حملت ہو امہ وہنن علی وہن. بصورت حمل جب اولاد ماں کے شکم میں ہوتی ہے تو پھر ماں تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھاتی ہے، دکھوں پر دکھ سہتی ہے. اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے پھر فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. ایک تو اس نے حمل کی صورت میں تکلیفیں اٹھائیں، اور جب تو پیدا ہو گیا تو پھر تجھے 2 سال ماں نے دودھ پلایا تجھے. یہ ماں نے جو دودھ پلایا نا، بچے کی غذا کا انتظام اور اپنے ماں کی چھاتی میں کر دیا، اور اس کو پھر قرآن میں بیان فرمایا کہ دودھ پلانے کی مدت یہاں فرمائی وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. 2 سال ماں نے تجھے دودھ پلایا ہے، پیٹ میں اٹھائے بھی رکھا ہے، تیرے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں. تو تیرے جنم دینے میں جو تکلیف ماں نے اٹھائی ہے وہ باپ نے نہیں اٹھائی، اس لیے ماں کی خدمت کا حق جو ہے وہ باپ سے زیادہ رکھا گیا. لہٰذا کسی کو مغالطہ نہ ہو، اس لیے آیت کے آخری حصے میں پھر جھنجھوڑ دیا گیا، پھر توجہ دونوں کی طرف کرا دی. آیت میں توجہ ماں کی طرف کرائی گئی کہ ماں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، دودھ بھی پلایا ہے تجھے، پالا ہے، پرورش کی ہے. اور بعد میں پھر فرمایا، دیکھیے آیت یہاں ختم ہو رہی ہے انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو. اللہ کریم فرمایا انشکر لی ولی والدیک، حق دونوں کا ہی ہے. حسن سلوک کا حق دونوں کا زیادہ ہے، ماں باپ کا. اور پھر شکر بھی، شکریہ اللہ کا شکر ادا کرو، ماں باپ کا شکریہ ادا کیا کرو. تو دونوں کا شکریہ ادا کرنے کا حکم ہے نا. لیکن آیت کے پچھلے حصے میں پھر وہ وجہ بتا دی کہ ماں کی خدمت کا حق کیوں زیادہ رکھا گیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور باپ کے متعلق کیا فرمایا؟ دیکھیے میں کہا کرتا ہوں کہ دین کے دونوں پہلو بیان کرنے چاہیے. اگر صرف ماں کی شان لوگ بیان کرتے ہیں یہ اشعار کی صورت میں، تو اسے غلط فہمی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی، شاید باپ کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. کیونکہ میں نے تو آج تک نہیں سنا کوئی نعت خواں باپ کی شان والا ہو، یا کسی نعت خواں نے کسی محفل میں یہ کہا ہو کہ جی میں باپ کے شان پڑھوں گا. جو بھی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے ماں کی شان والا. اب باپ کی شان بھی ہے. دیکھیے ماں کو فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور باپ کے بارے میں کیا فرمایا کہ باپ تمہارا جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے. جب بھی کسی گھر میں داخل ہو تو دروازے سے داخل ہوتے ہیں نا، تو جو باپ کا بے ادب و گستاخ ہو جنت میں کیسے داخل ہوگا. یہ اشارہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے جو راستہ ہے وہ ہے ماں باپ کی خدمت کا، اور باپ جو ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی. کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ جنت اٹھا کے یہاں لے آئے گی، بلکہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کا آسان راستہ ہے کہ ماں کی خدمت کرو اور باپ کی فرما برداری کرو. میں پورے درس کو اس حدیث پہ ختم کرتا ہوں. جو ماں کا اور باپ کا گستاخ ہوتا ہے آخری وقت بڑا مشکل آتا ہے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، اور ماں ناراض ہو گئی، آخری وقت بڑی مشکل بن گئی. ان کی بیوی آئیں اور کہی سرکار سے عرض کیا کہ آپ کا غلام ہے، اس کی جان نہیں نکل رہی اور روح اس کی اٹک گئی سینے پہ. میرے آقا کریم نے فرمایا کہ ان کی والدہ زندہ ہیں؟ تو بتایا گیا ہاں یا رسول اللہ والدہ زندہ ہیں. فرمایا کہیں ان کی ماں ناراض تو نہیں؟ تو کہا علقمہ کی جو بیوی ہے وہ آئی تھی نا سرکار کے پاس،
تو فرمایا کہ اس کی ماں ناراض تو نہیں کہیں؟ کیا جی حضور ناراض ہے؟ تو حضور فرمایا بس یہی وجہ ہے کہ اس کی روح جو ہے وہ اٹک گئی ہے۔ حضور نے ان کی والدہ، ایک روایت میں تو یہ ہے کہ حضور خود تشریف لے گئے اور ان کی والدہ سے جا کے کہا کہ تمہارا بیٹا تکلیف میں اسے معاف کر دو تاکہ اس کے لیے یہ موت کی منزلیں آسان ہو جائیں۔ تو والدہ نے سرکار سے عرض کیا کہ میں تو ہرگز اسے معاف نہیں کروں گی، میں نہیں معاف کروں گی، میرے دل کو تکلیف پہنچی ہے بیٹے کی وجہ سے، تو میں نہیں معاف کرتی۔ میرے آقا کریم نے بہت ہی حکمت بھرا انداز اختیار فرمایا اور صحابہ کرام سے فرمایا پھر ایسا کرو، اگر ماں معاف نہیں کرتی تو لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھا کے لے آؤ اور اس میں آگ لگاؤ، تو علقمہ کو اٹھا کو آگ میں پھینک دو، بجائے اس کے کہ وہ آخرت کی آگ میں جلے اسے دنیا کی آگ میں جلاؤ۔ یہ میرے آقا کریم نے جب فرمایا تو ماں کی مامتا پہ چوٹ لگی۔ ماں نے فوراً دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا، میں اس کو آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی، یا رسول اللہ خدا کے لیے میرے بیٹے کو آگ میں نہ جلائیے۔ فرمایا اچھا دنیا کی آگ میں جلنا تجھے پسند نہیں، تو برداشت نہیں کرتی، تو کیا یہ پسند کرتی اور برداشت کرتی ہے کہ آخرت کی آگ میں جلے؟ اگر تو معاف نہیں کرے گی وہ تو آخرت کی آگ میں جلے گا۔ اب ماں کہنے لگی کہ حضور اب میری سمجھ میں بات آ گئی، میں اللہ رسول کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ اور جیسے ہی معاف کیا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ علقمہ رضی اللہ عنہ کی بیوی جو ہیں وہ دوڑ کر گئیں اور جا کر کے دیکھا جیسے مشکیزے کا منہ اگر کھولا جائے پانی آسانی سے نکل جاتا ہے یا مکھن میں سے بال نکال لیا جاتا ہے، اتنی آسانی کے ساتھ علقمہ کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ ماں راضی ہوئی تو موت کی منزلیں آسان ہوئیں، اور ماں کی ناراضگی کے سبب آخری وقت میں مشکل بن گئی۔ اب قصور کیا تھا یہ بھی میں سنا دوں آپ کو کہ کس غلطی کے آتی کیوں ماں ناراض ہوئی۔ وہ غلطی جسے آج کے معاشرے میں غلطی سمجھا ہی نہیں جاتا، جسے غلطی بس اتنی سی غلطی تھی کہ ایک طرف ماں تھی ایک طرف بیوی تھی، اور جب بیوی اور ماں کا معاملہ آتا تھا تو بیوی کو ترجیح دیتے تھے ماں پہ، ماں پہ بیوی کو ترجیح دیتے تھے، یعنی بیوی کی بات جو ہے اسے مقدم رکھتے تھے اور ماں کی بات جو ہے اسے ذرا نیچے درجے میں رکھتے تھے، اور اسی وجہ سے ماں ناراض تھی، تو اس وجہ سے آخری وقت میں مشکل پیش آ گئی۔ تو آج ہم اپنا طرز عمل دیکھیں نا کہ بھئی ماں ماں ہے، بیوی کو بیوی کی جگہ پہ رکھا جائے، ماں کو ماں کی رکھا جائے۔ یہ ہے اس واقعے کے اندر یہ نمایاں ہدایت ہے کہ ماں کا حق جو ہے وہ دیکھنا، کہیں بیوی کے اور ماں کے حقوق ٹکرائیں گے جب تو بیوی کا حق ساقط ہو جاتا ہے، ماں کا حق مقدم ہو جاتا ہے۔ کتنا پیارا تعلیم ہے دین، ایک طرف بیوی کا حق ہے ایک طرف ماں باپ کا حق ہے، تو پھر ماں باپ کا حق مقدم ہے، پہلے ہے، بیوی کا حق بعد میں ہے، جس کی ایک مثال ہمارے دین میں بزرگان دین نے سمجھایا۔ ایک طرف اللہ کا حق ہے ایک طرف مخلوق کا حق ہے، ایک طرف اللہ کا حق اور ایک طرف مخلوق کا حق ہے، تو پھر مخلوق کا حق ساقط ہو جاتا ہے، اللہ کا حق غالب ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک اصول ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی وہ بات نہیں مانی جائے گی جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں نماز نہ پڑھ، نہیں مانا جائے گا کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ کسی کا باپ اولاد کو منع کرتا ہے نماز نہ پڑھو، مسجد میں نہ جاؤ، تو نہیں مانا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے 5 وقتہ نماز فرض ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ایک طرف مخلوق کی بات ہے ایک طرف خالق کی بات ہے، تو مخلوق کی بات جو ہے اس کو اہمیت نہیں دی جائے گی، پھر خالق کی بات کو مانا جائے گا۔ اور ایک طرف بیوی کا معاملہ آ جائے، ماں کا معاملہ آ جائے، پھر ماں کو فوقیت دی جائے گی اور باپ کو بھی فوقیت دی جائے گی۔ بیوی کو سمجھایا جائے گا، بیوی کو سمجھایا جائے گا کہ ہمارے دین میں سب سے بڑا حق ہمارے اوپر ماں باپ کا ہے،
اکثر ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں یہ دین سے ناواقفیت کی وجہ سے. جب تک بچی کی شادی نہیں ہوئی، غور سے یہ نقطہ سمجھے، بیٹی کی جب تک شادی نہیں ہوئی تو سب سے زیادہ حق اس پر ماں باپ کا ہے. اولاد پر سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے. جب آپ نے بیٹی کی شادی کر دی تو پھر ماں باپ سے بھی حق زیادہ شوہر کا ہے. آپ نے بیٹی کا نکاح کیا، اس کو رخصت کر دیا، وہ اپنے گھر والی بن گئی، تو اب اس پہ حقوق کے اعتبار سے سب سے بڑا حق جو ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ اس کے شوہر کا حق ہوگا. اور اس پر میں ایک حدیث شریف بھی عرض کرتا ہوں، لوگوں کو علم ہی نہیں میاں بیوی کے معاملات کیسے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو پھر بیویوں کو حکم ہونا تھا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرو. یعنی شوہر کا اتنا مقام ہے بیوی کی نظر میں، ادھر ماں باپ کا مقام، ادھر ماں باپ کے حقوق، ادھر بیوی کے حقوق. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے نا کہ آپ کے حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ بیوی کو طلاق دے دو، تو انہوں نے کہا کہ میں تو طلاق نہیں دیتا، میرا تو نظام بیوی کا صحیح چل رہا ہے، آپ کا نہیں چل رہا تو میں طلاق نہیں دیتا. فجاء عمر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف میں حضرت عمر حضور کی خدمت میں آئے کہ حضور ایسا معاملہ ہے، میں نے اپنے بیٹے سے کہا ہے بیوی کو طلاق دے دو، تو میرے بیٹے نے میری بات نہیں مانی. میرے آقا کریم نے حضرت عبداللہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا طلقھا، فرمایا جس طرح تمہارا باپ کہتا ہے اس طرح کرو. یہ مسلم شریف میں حدیث شریف ہے. اتنا حق ہے ماں باپ کا. باقی رہی یہ بات کہ حضرت علقمہ جن کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا، ان کی جب حضور نے نماز جنازہ پڑھایا اور نماز جنازہ پڑھائی حضور نے جب، تو جنازہ پڑھا کے سلام پھیر کے حضور نے فرمایا جو لوگ موجود ہیں اچھی طرح سے سن لیں اور جو موجود نہیں ہیں ان کو جا کر بتا دو. حضور نے فرمایا جو ماں باپ کا بے ادب اور ماں باپ کا گستاخ ہے جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا. ماں باپ کا گستاخ و بے ادب جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا. یہ ان کے جنازے کے بعد حضور نے حاضرین کو کہا تھا. قرآن مجید میں جو اتنے پیارے مضامین آج کی منزل میں آئے، ان پر جو گفتگو کی، اللہ تعالیٰ اس کی روح ہمارے دل میں اتار دے، ہمیں حقوق و فرائض کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ.